اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محسن صلاۃ کی جامع ہو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر خدا کا خوف، نیکی اور پاکیزگی کے جذبات اور احکام الہی کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور اسے راہ راست پر قائم رکھتی ہے۔ یہ چیز نہ ہو تو انسان کبھی اللہ کے قوانین کی پابندی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا اور آخر کار اسی نافرمانی کی روح میں بہہ نکلتا ہے جس پر یہودی نکلے۔ یہاں پر اصل میں لفظ صلاۃ وسطی استعمال ہوا۔ اس سے مراد بعض مفسرین نے صبح کی نماز لی ہے اور بعض نے ظہر کی اور بعض نے مغرب اور بعض نے عشاء کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ صرف اہل تعویل کا استنباط ہے کہ سب سے زیادہ اقوال نماز عصر کے حق میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کو صلاۃ وسطی قرار دیا۔ لیکن جس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حملے نے اس درجہ مشغول رکھا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر نہ پڑھ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطی فوت کرا دی۔ اس سے یہ سمجھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کو صلاۃ وسطی فرمایا، حالانکہ اس کا یہ مطلب ہمارے نزدیک زیادہ سچائی کے قریب ہے کہ اس مشغولیت نے اعلیٰ درجے کی نماز ہم سے فوت کرا دی۔ نہ وقت پڑھنی پڑے گی، جلدی جلدی ادا کرنی ہوگی، خشوع و خضوع اور اطمینان و سکون کے ساتھ نہ پڑھ سکیں گے۔ وسطی کے معنی بیچ والی چیز کے بھی ہیں اور ایسی چیز کی بھی جو اعلیٰ اور اشرف ہو۔ صلاۃ وسطی سے مراد بیچ کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی نماز بھی جو صحیح وقت پر پورے خشوع اور توجہ الی اللہ کے ساتھ پڑھی جائے اور جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں۔ بعد کا فقرہ کہ اللہ کے آگے فرمانبردار بندوں کی طرح کھڑے ہو خود اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔